اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 ہے اور یہ رکوع نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 162 تک آج کا سبق ہے۔ یہود اور ان کے حرکتوں اور اسی طرح عیسائیوں کے حرکتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع میں ان کی ان خرمستیوں اور قباحتوں اور شرارتوں کا تذکرہ فرمایا، اور سوئی اتفاق بدقسمتی سے یہ امت بھی آج کے زمانے میں ان حرکتوں میں آ گئی ہے، اسی لیے یہ دنیا میں عذاب ہے۔ آپ ایک ایک آیت کو دیکھیں، اس کا ترجمہ میں پڑھتا جاؤں گا اور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو حرکتیں ان کی تھی وہ سب آج ہماری ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگ ان کی پیروی کرتے رہو گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان کے پر اتروا دیں، نازل کرا دیں کوئی نوشتہ، کوئی مکتوب آسمان سے، جس میں یہ لکھا ہوا ہو۔ مدینے کے یہود نے یہ کہا تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں طبعاً دوسرے بھی شامل ہیں، یعنی نصارہ بھی، لیکن بنیادی سوال یہودیوں کا تھا کہ آپ آسمان سے ہم ہر ایک کے نام پہ چھٹی ہو کہ فلاں صاحب میں خدا بول رہا ہوں، میں اللہ بول رہا ہوں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خط ان کے پاس ڈائریکٹ اوپر سے آ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو چٹھی کی درخواست کر رہے ہیں۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی اس سے بھی بڑی۔ کیا کہا تھا؟ فقالوا، پس انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرتاً، کہ ہمیں دکھا دو اللہ آمنے سامنے، کھلم کھلا اللہ کے سامنے، یا ہمیں ان کے پاس لے جاؤ یا ہمارے پاس لے آؤ۔ اللہ، لوگ کوشش یہ کرتے ہیں جس سے بھی بات کرو اللہ کس نے دیکھا ہے، اللہ نہیں ہے، اور اللہ یہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ملحدین، میں اکثر آج کل کہتا ہوں کہ کرونا وائرس ہمیں دکھا دو، کرونا وائرس کا علاج بتاؤ، یہ کیا چیز ہے، یہ بتا دو کہ یہ کوئی سازش ہے یا سچ مچ کوئی بیماری ہے، چلو یہ اس پہ جو ہے نا کوئی ہمیں تحقیق بتا دے۔ ہمارے یہاں محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، لیاقت علی خان شہید ہوئے، پتہ نہیں کتنے لوگ، تو اتنے بڑے دعوے دار ہو نا علم کے، تو ان کے قاتل پرفیکٹ بتا دو کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ دکھا دو کھلم کھلا۔ فأخذتهم الصاعقہ، تو ان کے گناہوں کے، بظلمہم، ان کے ظلم اور گناہوں کے سبب، پکڑ لیا ان کو تندر نے۔ صاعقہ کہتے ہیں تندر، یہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے اس کو تندر کہتے ہیں، اس کو تھنڈر بھی کہتے ہیں۔ جو ہمارا F-17 تھنڈر طیارہ ہے یہ اسی صاعقہ کے نام پر ہے، وہ جو آسمانی بجلی گرتی ہے پہاڑوں میں، اس طرح کے جو ہے نا وہ آسمانی بجلی ان پر آ گری اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ ایک حماقت نہیں تھی کہ یہ اس طرح کا مطالبہ کیا۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے اس کے بعد بچڑے کو بنایا خدا، من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ بعد اس کے کہ ان کے پاس آئی تھی واضح دلیلیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کئی بار معاف کیا، تو یہاں بھی فرمایا بس ہم نے معاف کر دیا ان کو، اور ان کا یہ گناہ معاف کر دیا۔ فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو ایک روشن
اور واضح جو ہے نا دلیل دی تھی، یعنی اس سے تورات بھی مراد ہے اور نبوت بھی ہے۔ پھر انہوں نے خرمستی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ کر کے تم سیدھے ہوتے ہو کہ نہیں، کوہ طور ان کے اوپر معلق کر کے پورا پہاڑ اٹھا کر صاحبان کی طرح ڈال دیا۔ ذل کا لفظ قرآن کریم میں اور جگہ پہ ہے صاحبان، تمبو بنا کر۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر کوہ طور کو، بمیثاقہم، ان سے میثاق اور پکا وعدہ لینے کی ان کے لیے، اور ہم نے ان سے کہا ادخلوا الباب، دروازے میں یعنی بیت المقدس یا بیت المقدس میں جاتے ہوئے تو ہم سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھک کے جاؤ۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کر دیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن تجاوز مت کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت مضبوط قسم کا قول و قرار لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس ہم نے ان کو سزا دی، کیونکہ انہوں نے اپنے اس پکے وعدے کو توڑا، ایک بات۔ دوسری بات وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا وہ انکار کرتے تھے، اس لیے ان کو سزا دی۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اس لیے بھی ان کو سزا دی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے نا یہ پیک ہے، ان میں تمہاری کوئی بات نہیں جاتی۔ یہ غلاف سے ہے، غلاف جیسے کتاب کو غلاف نہیں چڑھاتے ڈھکن، تو ہمارے دلوں پہ ڈھکن ہے، غلف اغلف کی جمع ہے، پیک ہے۔ بل طبع اللہ علیہ، پیک ویک نہیں، اللہ نے فرمایا بس اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس یہ ایمان نہیں لاتے مگر قلیل قلیل، ان کا ایمان تھوڑا ہے یا ان میں سے مومن تھوڑے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان کو سزا دی، فبما نقضهم میثاقهم فبکفرهم وقولهم علی مریم بہتانا عظیما، ہم نے ان کو اس لیے سزا دی کہ وہ انکار بھی کرتے تھے اور وہ کہتے تھے حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان۔ وقولہم، اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انا قتل المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا، حالانکہ قتل وتل نہیں کیا تھے، جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ وہ عیسیٰ بن مریم جس کے متعلق اللہ، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، انا قتل المسیح عیسی ابن مریم، یہ ان کے یہودیوں کے الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول تھے، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے اور ممکن ہے ان کے ہوں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، حقیقت یہ ہے کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا تھا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا تھا۔ ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا تھا، انہوں نے کسی اور آدمی کو حضرت عیسیٰ سمجھا، وہ اندر ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا، تو یہ اشتباہ ہو گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا، یہ بات آگے آ رہی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اصل میں وہ شک میں ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کو صحیح کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ ایسے ہی اٹکلوں کی تابعداری کرتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا تھا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ اپنے پاس ان کو اٹھا لیا تھا، اور پھر وہ قیامت کے دن اتریں گے، آگے قرآن کریم میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والے ہیں۔ یہ اب اللہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ان اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، ان کے مرنے سے پہلے وہ ان پر سب ایمان لائیں گے۔ اگر وہ نہیں اٹھائے گئے تو اس وقت تو ان کے مرنے پہ، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے تو ان پر تو اہل کتاب ایمان نہیں لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے اور پھر آخر زمانے میں آنے میں، یہ چونکہ اچنبے کی بات ہے تو اس پہ وہ شکوک و شبہات کے، ارے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اگر اس پر تمہارا ایمان ہے تو یہ بقیہ باتوں پر بھی ایمان کرو، یہ بھی تو اچنبے کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے صاحبان اور تمبو کے طور پر اٹھا کے رکھا، ان کے اوپر جو ہے لٹکا کے آسمان کی طرف لے آئے، آسمان کی طرف سے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہ تو مر گئے، پھر اللہ تعالیٰ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کو زندہ کر دیا۔ اور معجزے انبیاء کے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات میں خود معجزہ ہے، تو اس میں سوال کے اور اس میں شک و شبے کی کیا ہے؟
مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اچھی طرح اپنے عقلوں سے بھی کام لینا چاہیے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس ظلم کی وجہ سے ان لوگوں جو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے کیا کہے، ظالم تھے، زیادتیاں کرتے تھے، خرمستیاں کرتے تھے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے بہت ساری پاکیزہ چیزیں جن کے لیے حلال کر دی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی۔ جیسے اب ہمارے ہاں کرونا کی وجہ سے جو ہے نا کچھ چیزوں پہ پابندی لگ رہی ہے، شوگر کی وجہ سے کچھ چیزوں پہ پابندی لگ رہی ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوتے ہیں، اس کے مختلف شکلیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ پکڑے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب سے بڑی دولت ہدایت اور ایمان ہے، اس کو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں پیسہ بڑی دولت، سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت اور ایمان نصیب فرمائے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستوں سے بہت منع کرتے تھے لوگوں کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر چیزیں حرام کی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور یہ سود لیتے تھے، ہمارے وہاں بھی سود لیتے ہیں۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ سے روکے گئے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے تھے۔ جیسے ہم مظفریہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل یا ہم المظفر ٹرسٹ انٹرنیشنل سے میں اپنی بات کروں، یا میں مولوی ہو کر، یا ہم قرآن کا درس دے کے، یا ہم مدرسے چلا کے، یا ہم امامت کر کے، یا اس کے علاوہ باہر مولویوں کا تو قرآن نے کہا ہے کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ علماء اور یہ پیر بزرگ لوگوں کے مال کھاتے ہیں غلط طریقے سے، لیکن اور بھی یہاں معاشرے میں لوگ غلط طریقے سے، یہ فنڈنگ ہو رہی ہے پرائم منسٹر فنڈ میں، پتہ نہیں یہ چیزیں کہا جاتی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے تیار کیا، ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے تیار کیا ہے دردناک اور المناک عذاب۔ علم کہتے ہیں درد کو۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان یہودیوں میں سے جو راسخین فی العلم ہے، پختہ فی العلم ہیں، وہ والمؤمنون، اور جو اہل ایمان ہے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ لہذا اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ ہمارا دین بھی معتبر ہے، ہمارا ایمان بھی معتبر ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر راسخ فی العلم ہے اور اہل ایمان ہے تو وہ تو اس کتاب پر بھی ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اگر وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راسخ فی العلم بھی نہیں ہے اور اہل ایمان بھی نہیں ہے۔ تو لہذا صرف ان کے اپنی کتابوں پر ایمان لانے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، اور یہ تو تفریق بین الرسل ہے جو کل کے سبق میں گزرا تھا۔ یفرقون بین اللہ ورسولہ ویفرقون ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر نہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے کی چیزوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اجر عظیم دیں گے۔ آج کی یہ سب باتیں کلیئر کٹ ہے، اس میں گفتگو بھی ہو گئی۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، اور طیبات جو ہے نا، طیبۃ کی جمع عمدہ و پاکیزہ چیزیں، ہادو کے معنی یہودی بن جانا، اعتدنا کے معنی ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ راسخ فی العلم، راسخ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پختہ علم والے، رسوخ فی العلم جس کو کہتے ہیں فلاں کو اثر رسوخ حاصل ہے۔ وآخر دعوانا